یا حبیب اللہ. دروشی پڑھنا مسلمانوں کا کام ہے اور حکم ایمان والے نے کئی بندے بطور فیشن نہیں پڑھتے. دروشی پڑھو سرکار نو حاضر و ناظر سمجھ کے حضور دی محفل جے چودھری بن کے نہیں آئی دا کمی بن کے آئی دا ہے. چدراٹاں باہر رکھ کے آؤ تے سارے مانگت تے غلام تے کمی بن کے حضور دی بارگاہ وچ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ہست حسین بادشاہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ بد نصیبی دی علامت ہے. پڑھنا خوش نصیبی دی علامت ہے. پارٹی چ کوئی چہرہ بد نصیب نے الحمدللہ تے سب خوش نصیب بیٹھے ہو اور آقا حسین دے مہمان بن کے آئے ہو. کوئی بندہ خاموش نہ رہے. شاہ تو حسین بادشاہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. شاہ ہست حسین بادشاہ سلطان زمن پھول. آپ نے دیا تھا ادارہ کمال کا دیتی فرمائے سرتاب قدم تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سارا ہے علی جس میں حسین اور حسن پھول. حسین دین پناہ سرداد ندا و آقا حسین تیری شان تو قربان جاؤں. حسین کسی چھوٹے بندے دا نام نہیں اور حسین قائد ملت اسلامیہ. ہاں حسین کسی معمولی شخص کا نام نہیں. حسین ملت اسلامیہ نہیں قائد نام ہے. عقل حیران ہو گئی. عائشہ قربان پتر اولاد بڑی پیاری ملی ہے. اولاد بھی قربان کی تھی مسلمان بھائیوں. عقل حیران ہو گئی. ایسی قربانی کوئی پیش نہیں کر سکیا. عقل حیران ہو گئی. اس کا دے پیا حیران آئے ہو کی نسبت والویک نسبت والویک اودا دادا اودا نانا نبیان دا سردار ہے. اودا بابا ولیاں دا سردار ہے. اودی ماں سیدات النساء ہے. اودا ویر سخیاں دا سردار ہے. اس واسطے کوئی امپوسیبل نہیں فرمائے. حسین تو قربانی دینا کوئی اوکھا نہیں کیونکہ نسبت اللہ مسلمان بھائیو اڑتی دا سردار ہے. نام دا سردار خون دا سردار ہے. حسین دسیا لوگو میری ساری ذات میرے نانے ورگی کیونکہ گھڑتی نبیان دے سردار دیتی ہوئی. اس وقت سردار نداد ابو بکر بن علی داد, عمر بن علی داد, عثمان بن علی داد,
حسن جناب ابو بکر بن حسن داد مسلم بن عقیل داد آنو محمد داد حضرت ابراہیم داد جناب حضرت محمد داد حبیب ابن مظاہر داد وہاب بن عبداللہ قلبی داد حضرت قاسم داد علی اصغر داد علی اکبر داد سردار داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ اصل حسین نہایت ہی واجب الاحترام تسی چھڑے بھی نہیں تھے آپ بھی ٹھنڈا آپ بھی تیز ہو جاتا ہے پھر جتے میں کہوں کر چھڑو نہایت ہی واجب الاحترام والا شان عالی مقام صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت سرمایہ اہل سنت استاذ العلماء اور فخر السادات سیدان دے متھے دا چومر حضرت صاحبزادہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ اور نہایت ہی واجب الاحترام خطیب ابن خطیب صاحبزادہ والا شان خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم الدین نعیمی صاحب نقشبندی مجددی زیدہ اقبال ہو اور فخر اہل سنت استاذ القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد رحمت اللہ صاحب زیدہ شرف ہو اور نہایت ہی واجب الاحترام علماء اکرام مہمان نزی وقار عظیم و شان محفل پاک ایک سیدان دے غلام تے عاشق اہل بیت دے گھر میری مراد بھائی محمد نثار صاحب دے رہائش دیتے سلانہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھائیاں انہوں نے باپ نو سب گھر والے اس محفل کی برکات عطا فرمائے اور سانو سارے اللہ کریم اس محفل سے شامل ہو کے فیوزات عطا فرما کے ہر قسم دی بد عقیدگی دی وبات اللہ محفوظ فرمائے عزیزان گرامی کیونکہ شب و روز تھان دوتے جلسے محافل میں انعقاد کی جا رہے ہیں تو حضرات سمجھدار ہو سروے کر لو پورے ملک کا دن بدن روز ذکر حسین اضافہ ہو رہا ہے دن بدن اضافہ ہوتا ہے اور قیامت تک اجے پتہ نہیں کتنے اضافے ہو رہے ہیں تو چند کچھ بندے کم ظرف یا چھوٹے ذہن مالک کے تو نہ دی ایجنڈے کے شامل ہوئے کہ محفل حسین نہ ہی ہوئے تھے بہتر ہے وہ چاندے کون گے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں انہاں دی اوقات اور حیثیت کوئی نہیں وہ جس صوبے نال بھی تعلق رکھتے ہو میرے درس نہیں کسے باشد چاندے کون گے تے چاند مسیطہ ہوں گی تے ذکر حسین نہیں ہو رہا دیانتدار مسیح والے اوہی نہیں جڑے منبر تے بین تے حسین دے نانے دے منبر تے بہ کے حسین دی گل کروا لے اور وقت کی ضرورت ہے میں بات ضرور کروں گا حضور شاہ صاحب تشریف فرما نے قاری صاحب بیٹھے ہیں وقت کی ضرورت ہے ایک بندے نے بڑا اچھا جملہ ضرور کیا اسلام ورنہ سادہ جب بندہ سے بالکل گل ہوئی نا کہ جی وہ بڑا مانگتے ہیں حسین ہوتے بدتے جاندے ہیں دل بدے دوسرا مار کا انہیں بڑا اچھا جملہ نے کہا اصل بات ہے اسی اندر وڑ کے بات نکلا ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے کہا کہ اندر وڑ کے اسی چک کے حسین تے مولا علی انہوں نے دکھاتے پا چڑھے آپ فارغ ہو کے جبکہ بد دیانتی ہے دیانتدار یہ ہے کہ ذکر حسین انج کرے جو میں سیدنا صدیق اکبر نے کیتا ہے انج کرے ذکر حسین چونکہ نہ خارجی نہ نافذی الحمدللہ اہل سنت تھا انج مننے حسین نو جو میں جناب سیدنا فاروق اعظم نے بتایا کوئی
انج من جی میں عثمان غنی نے منیا ہویا ہے، انج من آقا حسین جی میں بلال حبشی نے منیا ہویا ہے، سلمان فارسی ابو ذر غفاری طلحہ زبیر نے منیا ہے، انج من حسین نو جی میں دادا حجویری نے منیا ہویا ہے، انج من جی میں امیر ملت نے منیا ہے، انج من جی میں ساحل حسانی شیر ربانی نے منیا ہویا ہے۔ پھر پتہ لگے گا انہاں لوگوں نے کس طرح منیا ہے، میں کہ چل کے پیش کر دیں گا۔ جدو یہ پگ، یہ تاج، یہ عزت اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، تو پھر دا امتحان میں لیندہ ہے۔ ہر عزت دے پچھے، یعنی ایک پنجابی محاورہ ہے، ہر کامیابی دے پچھے کوئی کامیاب ہاتھ ہوندا ہے۔ بولو تو صحیح، کوئی نہیں تو ڈال۔ ہر کامیابی دے پیچھے کوئی کامیاب ہاتھ ہوندا ہے، یہ لازمی بات ہے۔ ہر اثر دے پیچھے کوئی پر اثر ہوندا ہے، ہر عظیم دے پیچھے کوئی عظمت والا ہوندا ہے۔ یہ عزت، آبرو، تاج، مقام اللہ کی عطا ہے، اور انہاں عزتاں جو ایک عزت ایوی سی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب نے نائب بنایا، خلیفہ بنایا، تے بنا کے فرمایا وہ جو چپے چپے تے سجدے کردہ سی، انہوں نے کہا سجدہ کر، انہوں نے کہا میں نہیں کرنا۔ رب کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں اس واسطے نہیں کرنا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایتھے ہی ہو کے چلے گئے ہو؟ نہیں میں سمجھے چلے گئے تو صحیح، جنہا بندہ بولے شالی نہ سمجھو یہاں تے فوت ہو گیا یا ٹر گیا اٹھ گیا، بولنا چلنا ہے بات ہوندی ہے۔ انہوں نے کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں نہیں مندہ کسی اور۔ رابع کہ یہی تے دسنا چونا اللہ تو علاوہ اللہ دی سلیکشن بھی ہے، مینوں تے مانم نال میری سلیکشن ہو سکے، میں کسی اور نہیں مندہ۔ رابع کہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں آلہ، یہ مٹی دا، میں نوری، یہ خاکی، آنا خیر من ہو، میں چنگا، میں نوری، یہ خاکی۔ جی چلا نام بلکل ٹھیک ہے۔ شاورہ کہا میں، اسا کہا میں ناری جنمی، شاورہ بڑی اچھی گال دی وضاحت فرما دیتی۔ اسا کہا میں آلہ، اے مٹی دا، فرمائی تے دسنا چاہنا اج نوری دے کلو خاکی دی تظہیم نہ کرواما تے منو شیر ربانی دا خدای نہ کی۔ ہائے ہائے، فرمائی تے دسنا چاہنا لوگو ہوئے میرا تے پاویں مٹی دا ہی ہوئے، جی میں نوریاں کو تظہیم نہ کروا چھڑی تے منو محمد دا خدا کے لئے آخر آئے، اور قیامت تک تاریخ رقم کر دیتی لوگو بشر ہوئے تے مٹی دا بھی بنے ہوئے رب دا بندہ او دی ہاتھ بھی چمو، پیر بھی چمو، پیار بھی کرو، کیوں؟ اللہ دا فرمان ہے، اللہ دا حکم ہے۔ تو اس واسطے وہ انکار کر گیا کہ فضیلت کی نہیں سی جناب آدم علیہ السلام، وہ چپے چپے سجدے کرنا لا۔ چلو ایک بات غور کر لئیے، حضرت آدم علیہ السلام جنت موجود سن، سبحان اللہ کہہ لو، جنہیں جنت جانا ہے پھر بولو سبحان اللہ۔ جنت سن، رب نے آکھے پیارے آدم، مولا حکم فرمایا جنت تیری موجاں کر۔ وہ بہ بہ کے جنہیں کسے بندے کلے نو تاڑ چھڑو، کسے کمرے کلے ہی بہ بہ اکتا جائے، نہ کوئی لگے بندہ، نہ کوئی ہم جنس، نہ گل نہ بات۔ جناب آدم اکتا کے جسے رہ کے ہم جنس کوئی نہیں سی۔ اے شیخ محقق شاہ عبداللہ کے موسیٰ دلوی رحمت اللہ نے اپنے مدارج نبوت نقل کیتے سارا واقعہ پیش کر لگا۔ واقعہ دسنا مقصد نہیں، فضیلت بیان کرنا مقصد ہے۔ جس وقت آپ دی کھبی پسری چو حضرت امہ حوا پیدا ہوئی، بولو بولو، اور اس وجہ تو بھی مرد نو عورت فضیلت فوقیت، کوئی عورت مرد برابر نہیں۔ اگر برابری ہوندی، عورت مرد برابر ہوندی تو سب تو پہلے ازواج رسول برابری دا دعویٰ کر دیا، صحابہ دی بیویاں دعویٰ کر دیا۔ عورت کا لفظی معنی ہے پردہ، یعنی بے پردہ ہو کے باہر آ جائے عورت تھوڑی رہندی ہے۔ اور بولو تو صحیح، عورت ہو یہ جنہی قریب سیدہ زہرہ فاغ دیا، جدہ کردار، جدہ پردہ زہرہ ورگا میں انہوں عورت آکھے جاندہ ہے، جنہی ننگے مو میک اپ کر کے بزاج میں عورت تھوڑی تو ڈین ہوندی، عورت نہیں ہوندی، اور انہوں مردہ چی غیرت کوئی نہیں۔ یہ انج لے کے نمائش بنا کے بی بیان لگے پہ ساریاں میں بیٹی بہن سمجھ کے گل کرنا پہ، آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، گھر کا چلنی ہے، میں اپنی بہن تے بیٹی سمجھ کے گزارش کرنا پہ، میری بیٹی، میری بہن، تیرا احترام اور تیری عزت ایسے گلے بچی ہے، تیرا کردار یا نبی دیا تیہ ورگا ہوئے یا نبی دیا بیویہ ورگا ہوئے۔ میں لیا کھودو
اٹھ دیئے جدو خود میری اکھر دعوت دوے ننگے منہ نکلے بازار کے اندر پھر پیڑیاں نگاہ اٹھ دیاں نے جدو برقع پہن کے سیدہ زہرہ والا پیدا کر کے بازار میں چاہے گی پیڑی اکھ نہیں اٹھے گی آنکھیں گئے نیک عورت جا رہی ہے پیڑیاں نگاہ میں انہاں والا اٹھ دیاں جنہاں نے سیدہ زہرہ پاک رستہ چھوڑ دیتا ہے سیرت زہرہ نو اپنایا نہیں اللہ اکبر تو اس اعتبار مرد نو عورت تے فضیلت ہے سمجھ دینا بات کہ عورت دا مقام بڑا ہے ماں دے روپ اندر بیوی دے روپ اندر بہنہ دے روپ اندر بہت شان ہے عورت دی بہت مقام ہے یہ مطلب یہ نہیں میں کیا بھی بندے دا بہتا مقام دے تسی جا کے کر ڈانگ چک لو ساڑھا مقام دس ہے مولوی صاحب نے تو اگے لاگے تینوں انہیں پوچھ لینے ہیں یہ کوئی گل نہیں بعض بندے سمجھتے ہیں بیوی نو کٹ کے کھیمکن فتح کر لیا بیجی میں انڈیا کو کشمیر دلے آئے یہ کوئی گل نہیں میرے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی کسی بیوی نو ماریا نہیں انگل تک نہیں لائی اس واسطے یہ بھی کوئی بندیاں نہ کام نہیں ہوتا بھی ہمیں بیوی پیچھے ڈانگ چوک لڑی اللہ اکبر جی بے شک حضور دے صدقے نال اسلام مل گیا اسلام نے عورت کو مقام عطا کیتا ہے لیکن برابر نہیں عورت ہے مرد مرد ہے جس لیے پیدا ہوئی ہیں بات والد پکڑ گئی تو یا اللہ کون ہے فرمایا تیری روح دی تسکین واسطے پیدا کی تھی نام حوا ہے یا اللہ منو دے دے یا اللہ جو کہ بندہ خود غرض ہوندہ ہے نا وہ فطرتی تقاضے نہیں یا اللہ منو دے دے فرمایا آواز آئی کھلو جا بھی نہیں کالیاں نہ تارو بیلو حق مار تو دے لا ایڈیاں کالیاں نہ کر حق مار دے لا میں اکبار کی رہا ہوں میرے تو کوئی شاہی کوئی نہیں میں کہا 10 باری میرے آخر زمان نبی تے درود پڑھ لے تیرا حاکمہ رضا ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ 10 باری میرے یار کے درود پڑھ تیرا حاکمہ رضا ہو جائے گا معلوم ہے ساڑھی ماں دا حاکمہ درود ہے اگو منڈا نہ لیک جام پہ ہے بولو تو صحیح نہیں ویکھو نا اذان نال نہیں پڑھنا چاہیے دا میں کہا اور قتل پڑھنا چاہیے دا ہے پہلو نہیں پڑھو بعد میں کہا کوئی حدیث تے نہیں نا کوئی میرے آقا دا فرمان دے نہیں فرمان تے نہیں پر صحابہ نے درود ابراہیمی کلا پڑھے ہیں نا تو میں کہا جی صحابہ نے درود ابراہیمی صحابہ تے کل دی گل لے تم درود ابراہیمی نہیں گل کرنا ہے وہ تو ابراہیمی کوئی نہیں سی جن میں گل کرنا پیا وہ تو تے وجود ابراہیمی کوئی نہیں کہ تو آدم نے 10 باری پڑھے آئے تو ابراہیم ہے ہی کوئی نہیں کہ آدم نے جو درود پڑھے وہ کیا سے جاؤ کڈا مولوی ہوئے پڑھیا حضور معافی دے دینا تھی سید بیٹھے میں انہیں تھوڑا تھوڑا کر جگاواں گا نہ تے پھر یہ سو جانا بالکل کڈا پڑھیا مولوی پاویں 32 من دا مولوی اجرے جو پھنس کے بیٹھا ہو کہ مولوی صاحب او گل راتی کر کے آندا ہے بھی درود ابراہیمی تو پہلو درود کیا جڑا آدم نے پڑھیا ہے تے حوالہ دے گیا مدارج نبوت دا تے تسی کی آکھو گے جناب تے وہ آکھے گا او چھڈو جی خطیب لوگ ہوندے نے اے ایویں آئے جے بنجر زمین تے مین برسا ہو بنجر زمین انہاں دی گل کوئی نہیں ہے پھول چڑیاں لاؤندے نے میں کہا پھول چڑیاں نہیں میں شیخ محبوب دی گل کرنا پیا 10 باری یاد ضرور جاؤ لباں تے مہر سکوت لگ جائے گی یہ درود آدم نے پڑھے ہو کڑے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واسطے اور پھر دوسری ایک اور بات جی طبیعت حاضر ہوئے پیش کر لیے بولو تو صحیح بس یہ 2 باتیں میں کر کے فٹافٹ تو انہوں میدان کربلا میں شہادت پیش کرنی چاہنا فضائل میں زیادہ نہیں جانا اللہ اکبر بندے پھٹے تے بہ کے شاہ جی گفتگو کرنگے ویکھو نا جی غلطیاں بندے کاری جاندے نے ساڑھے پیو نے کر لئی سی میں کہا تیرے پیو نے کیتی ہو نہیں ہے تم گل کے دی کرنا ہے پیا بابا آدم ہے میں کہا چولے جان دیئے اپنی اوقات ویخ تے اپنی چھاڑا ویخ جناب آدم نے سانت باری ایسی گفتگو او جی غلطی اللہ نے جنتوں ہی کر دیتا پڑھ کے یاد رکھنا نبی معصوم الخطا ہے وہ جڑی گل ہے کہ میں دسنا پیا تو جیسے ہن جے طبیعت ناگوار نہ گزرے ایک کندیے اجتہادی خطا جس طرح میرے آقا فرمایا حضرت سیدنا مولا کائنات اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دو میں جنتی نے اجتہادی خطا ہے چونکہ بعد خطاویں ایسی ہیں جلے تے ثواب ہوتا ہے پیر صاحب بیٹھے نے پوچھ لو اجتہادی خطا تو گناہ نہیں ہے ثواب ہویا ہے بعض خطاویں ایسی ہیں جتے پیچھے گناہ نہیں ہوتا ثواب ہوتا ہے
فرمایا وہ بھی جنتی تے وہ بھی جنتی، تسی اپنی خطا دے ترازو چ نہ تولنا پی تہاڈی جویں تسی کردے ہو بھی، فرمایا دوویں گروہ مسلماناں دے نے تے دوویں جنتی نے، اس تو ود کے صداقت اہل سنت دی اور کوئی نہیں ہو سکتی تے جو میری اس گل تو بعد بھی میرے تے اعتراض میرے دوست میرے بھرا لاؤن تے پھر اللہ ہی انہاں دا حافظ ہے، سمجھ دے نا۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات دی جنگ حضور فرمائے دوویں حق دوویں جڑے جنتی نے دوویں مسلمان نے، تو اجتہادی خطا دے پیچھے ثواب سی، آدم علیہ السلام دی خطا نو اپنی خطا دے ترازو چ نہ تولو، فرمایا وہ میری مرضی ہے میری رضا دے مطابق وہ آدم علیہ السلام کو فیل سرزد ہویا، کیوں؟ وہ دے پیچھے بہت ساری حکمتاں سن، مولا کی حکمت، فرمایا آدم نے دنیا تے جانا سی تے میرے یار نے تشریف لا کے آنا سی، زور دن کرو سبحان اللہ۔ تو اس واسطے وہ تاج نبوت خلافت رب نے آخر سجدہ کر، انہیں آخر میں نہیں کرنا، یہ جنہوں کرونا پہ ہے کون ہے؟ فرمایا میرا خلیفہ ہے، انہیں آخر تا میں تو پھر کرنا ہی نہیں نا، کیونکہ ساڑھے ہی خلیفہ نے مندر واج ہی نہیں، رب آخر خلیفہ ہے سجدہ کر، یا اللہ کو نرمی نرمی کر ہے، ساری زندگی یہ تینوں منیا انہیں، یہ چپے چپے دے سجدہ انہیں لوگوں نے آکھا بالکل کسے کل جان دی لوڑ نہیں، اللہ نو منو با اللہ ہی کافی ہے، یا اللہ ایڈا تیرا ہے قریبی تے ایڈا، یا اللہ تینوں مننے تے کوئی نرمی کار ہے، غلطی کار جان دینے رب آکھا جی یہ واسطے نرمی کی تھی تے گتے نے خلیفے اور ہونے نے جنہ دا انکار ہونا ہے، فرمایا یہ واسطے نرمی کی تھی کہ خلیفے دے منکروں نو موقع مل جانا ہے، میں نرمی کرنی نہیں تاکہ خلفاء دے منکروں نو موقع نہ مل جائے، جدو رب نے نرمی نہیں کی تھی خلیفے دے منکران سیرے جفیاں پاؤندے نے غیرت ہی کوئی نہیں نہ بولو تو صحیح، اصحاب رسول دے گستاخان جفی پائے تھے تامی غیرت نہیں، آل دے گستاخان جفی پائے تامی غیرت کوئی نہیں، غیرت مند دیکھنا ہوئے تھے ایک مسئلہ کے اللہ دے قرآن دے مطابق مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق ہے، وہ اہل سنت ہیں، کہو الحمدللہ۔ تو اس طرح رب آکھے انہاں تینوں مقام دیتا شان فضیلت مرتبہ تے 350 سال ہونا بھی پینا ہے، یا اللہ جی میں تو راضی اس طرح میں راضی، پیارے یوسف یا اللہ حکم فرما پہلے حسن دی انتہا کر دیاں گا، حسن دی انتہا کر دیاں گا، تیری ظلفر کی کسی دی ظلف نہیں ہوئے گی، اکبر کی کسی دی اکبر نہیں ہوئے گی، ظلف آلہ اکھ آلہ نک آلہ کن آلہ ابرو رسار ہوٹ آلہ بڑا سونا بناواں گا، اینا سونا بنا کے پھر مصر دے بازار چ سودے کرا دیاں گا، تو ملک ہی پہے گا ایک ہٹی آئے ہائے ہائے، فرمائے جو تمہیں منصب عطا کرا عزت آبرو عطا کرا، پھر میں ازمونا بھی ہاں مصر دے بازار چ سودے 12 سال جیل دے سلاخاں پچھے رہنا پائے گا، یا اللہ جی میں تو راضی اس طرح میں راضی، فرم پیارے یعقوب یا اللہ حکم فرما اکھاں دی بینائی ٹر جائے گی، 40 سال پتر دی جدائی چ رونا پائے گا، مولا جی میں تو راضی اس طرح میں راضی، فرما پیارے نو یا اللہ حکم فرما سکا پتر چھڑنا پائے گا، سبحان اللہ، یا اللہ جی میں تو راضی اس طرح میں راضی، فرما پیارے ابراہیم یا اللہ حکم فرما ہاتھ پہ جانا پائے گا، پتر دے گلے تے چھری رکھنی پائے گی، یا اللہ جی میں تو راضی اس طرح میں راضی، اس طرح فرما ذکریہ مولا حکم جسم دے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس پریکٹیکلی ثابت ہو جائے گا، یا اللہ جی میں تو راضی اس طرح میں راضی، یہ تو واری آئی نا سرکار دے، سرکار والا بولے دوسرا نہ بولے سبحان اللہ، تے جڑے تسی پیچھے بولو سبحان اللہ، تسی نہ بولے تے نہ کسے بولنا ہے، یا تو انہوں نے پردہ بچ کرا دیں تو ستے رہو پردے بعد 2 کرسیاں دے گے کہ وہ پردہ کروا دیں تاکہ تسی پر یہ ذمہ ہو جائے، مستثنا ہو جو بولو تو تسی سارے کہو سبحان اللہ۔ جو تو واری آئی تیرے تیرے آقا اللہ جبال دی ربا کے مادام دے کاجر والیا ساری کائنات آمی مولا جی میں تو راضی اس طرح میں راضی، اے سونا بالا سوف آیوتی کا ربو کا فتردہ جی میں تو راضی اس طرح خدا راضی، اس طرح میں راضی، ساری کائنات آکھے مولا جی میں تو راضی اس طرح میں راضی، حضور دی واری آئی رب آکھے سونا جی میں تو راضی میں راضی، جو زہرہ پاک دی واری آئی نا حضور آکھے زہرہ جی میں تو راضی اس طرح مصطفیٰ راضی، کھول کے بولو سبحان اللہ۔ ذکر علی تے پابندیاں لاؤن والے اور لوگ نے، ایسی نسلی لوگ ہیں، نسلی سانو پتہ ہے نبی دی آل دا جوڑ ہی کوئی نہیں، جس زاویے کے مرضی جدہ دیرے گال کر رہے ہیں نبی دی آل دا جوڑ کوئی نہیں، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ رسول دا عقیدہ ہے۔ فرمان فاطمہ
جی میں تو راضی اس طرح میں فرمائے فاطمہ جی بابا جان فرمائے تیرا غضب خدا کا غضب ہے تیری رضا خدا کی رضا اور سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا پھر میں دساں جو تو رب نے آخر سونے جی میں تو راضی اس طرح میں راضی کہ نبی پھر کس گل تے راضی ہوئے کس گل تے راضی ہوئے رب آخیا سوڑیا تیری نسل دا تیری آل دا ایک بندہ بھی جہنم چ نہیں جائے گا ابن عباس نے نبی تے راضی ہو گئے کملی والے راضی ہو گئے کوئی سید جہنم نہیں جائے گا شرط ہے کہ سید ہو رہے سید وہ ہے جو سیدہ کائنات کی اولاد ہے آدمی سید ہوئے تو پھر سید ہوتا ہے مولا علی دے 18 پتر نے سارے نو سلام میں سید ہو ہی نہیں جڑے زہرا دے وطن چونے میری بات یاد رکھنا باس سلمدار ساری زندگی ایویں ہاتھ نہیں سن جوڑ دے کیوں انہیں پتہ سی کہ میں سیحان علی دا پتر پر سید نہیں سید ہو رہی ہے جنہی ماں سیدہ فاطمہ تزہرا ہے سید ہو ہی ہے تو جو ہے نا حضرات رکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل سنت اہل سنت علماء اہل سنت شاہ صاحب تشریف فرما نے ہونتے ملتان دے علاقے بہت رواج ہو گیا سیدہ دا جیڑا مولوی اٹھتا ہے پہلے سال مخدوم دوسرے سال قریشی تیسرے سال ہاشمی چوتھے سال پڑھ دیا سید بن جاتا پتہ کرے گی سمجھ دے ہائے 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 اولاد زہرا ہوئے پھر سید ہے کہو سبحان اللہ اور کوئی سید جنم جا سکتا اس وقت میرے آقا فرمایا سے لوگوں میری آل دے نقص نہ دیکھنا میری آل دی خامیاں نہ دیکھنا تو آگے خامیاں اور نہیں میری آل دی چھوٹیاں موٹی خطاواں میرے صدقے نال معاف ہو جاتی ہیں اس واسطے آل رسول ہر لحاظ نال اللہ نے بولو ہر لحاظ نال ہے کیونکہ میرا عقیدہ ہو جڑا امام محمد رضا دا عقیدہ ہے میں کہ ایک انچ بھی جڑا امام محمد رضا دے عقیدے تے انحراف کرے میں سنی ماندا ہی نہیں ہوں سنی ہوں تصور کراں گا جڑا امام محمد رضا دی فکر تے چلن والا ہوئے فکری رضا ہاں رات ایک بہت بڑا جلسہ سی سمانے کے اندر صاحب جو فضل کریم صاحب کی صدارت ناچیت دیواز تو بیٹھے میں کہ فکری رضا اور صدائے محدث اعظم آدھی خبیر اندر شامل ہے خدا دی قسم جو کہنا لوگوں اہل سنت تو عاشق رسول بناؤن اندر میرے محدث اعظم دا اہم کردار ہے اہم کردار ہے میرے سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دا کیونکہ انہوں نے فیض ملے بریلی دے تاجدار ذرا زور نہ کہو سبحان اللہ ایک شیر میں پڑھ لگا ایک شیر ایک پاسے رکھ لو کہ سارے جنہیں آپ دے مخالف ایک پاسے رکھ لو خدا کی قسم بریلی دے تاجدار نے ہتھائی بکھا چڑھیا نے آپ نے فرمایا مازاق دے کاجل والے تیری آل پاک تیریاں دھیاں پاک تیرے پتر پاک تیریاں بیویاں آل اولاد سارے پاک نے زور نہ کہو سبحان اللہ بریلی دا تاجدار قلم اٹھانا کہ تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا جنہیں مل کے پڑھنا ہے وہ بندہ باں کھڑی کرے ان پتہ لگ جائے بندے سارے اپنے بچے ماشاءاللہ نیا بچوں کوئی رہنے دے چاہتا جیتے ان پتہ لگے گا کیڑا کیڑا ہے مارو 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 کیمرہ سارے تو بھی جو بچارے اتنا آدھا لگا پتھر ہے تو جو پھر ملہ مدینے لے جائے چکے چکے پیچھے بھی گئی میں کچھ نہیں پیچھے نہ رہ کے رہ جاتے سوری مثال میرے سامنے گو آکے یہ بہت بہترین سارا دوست سارا بھائی ہے اور بڑا عاشق رسول ہے تو میں نے تو چنگا لگ رہا ہے میرے استادہ نال پیار کرنے والا ہوئے اور میں تبھی انہوں اپنے سر کا تاج سمجھا باو آگے بلند رہا کہہ لو تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب
نور ہی تو ہے نور تیرا سب کربلا وچ امتحان سی امتحان لے رب نے کدی صدیق اکبر دا امتحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی جناب سیدنا فاروق اعظم دا امتحان کدی جناب سیدنا عثمان غنی دا امتحان کدی مولا علی دا امتحان کدی بلال نو گولیاں دے لٹا کے امتحان پائے سبات لفظ شرعی آئی مسلمان بھائیو یہ تو اسلام ملیاں نے وہ تو صرف حبشی بلال سی جو تو امتحان وجہ کامیاب ہو جائے سیدنا بلال ہو گیا رب جو امتحان لے کہ بندہ کامیاب ہو جائے فرشتہ عطا کردہ ہے مقام عطا کردہ ہے مسلمان بھائیو جیڑا صرف تعلق امام الانبیاء کلمے دا ہوئے وہ تے امام الانبیاء دا مکھڑا تکے تے ہر شے قربان کرنے تیار ہو جاندہ ہے کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ مسلمان بھائیو جلوہ خدا نظر ہوندا ہے جلوہ خدا دا فرمان لوگو دیکھو کہ میرے یارو جلوے میرے نظر ہون گے جلوے بولو جلوے میرے نظر ہون گے جنہ جلوے تک کے وہ جاننا دین دینے تے جدی صورت نبی ورگی ہو آؤ بخاری دی حدیث پیش کر دیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ پتہ نہیں کیڑے احمقاں دے نے آل دا صاحب نہ بڑا جناب لڑائیاں سی لوڑے سن میں تو کوئی روایت نہیں لبی نہ کوئی حدیث لبی نہ کوئی تاریخ میں تو نہیں لبی بھی آل تے صاحب دی لڑائی بڑی سی انہاں تے نہیں آکھیا 1450 سال بعد اٹھ کے کوئی نویں محفل کو روایتاں آ گئی ہیں یہ بڑی لڑائی سی انہاں دی کوئی لڑائی نہیں آؤ میں پیش کرنا بخاری سبحان اللہ کہہ لو جدہ سرے تو حدیث دا منکر ہو جائے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ٹھیک بات ہے بولو تو صحیح آؤ بخاری پیش کرنا پیا مسلمان بھائیو مولا کائنات جناب صدیق اکبر تو میں یار مسیح تو نماز پڑھ کے نکلے نہیں مسجد نماز پڑھی مسلمان جناب صدیق نے جماعت کرائی علی نے پیچھے نہیں تھی مولا علی نے پیچھے نہیں تھی نماز پڑھ کے دو میں یار باہر نکلے نے پچھلے دو میں یار مسیحوں باہر وہ مسیح جان بھی کٹھے جان باہر بھی ہوندے نے کٹھے ہی ہوندے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ساڑھے درمیان کوئی روڑا نہیں کہہ لو سبحان اللہ نقشبندی ہیں کہ صدیق اکبر دی گال نہ کراتے پھر بھی میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوئی ہے کھول کے کہو سبحان اللہ تو میں یار مسلمان مسجد جو باہر نکلے نے اکم کی ویتھی ہے ایک چھوٹا جا بچہ آ رہا ہے وہ دی اکھ بڑی سونی وہ دی ظلفاں بڑیاں سونیاں نے وہ دی دور بڑی سونی وہ ٹردہ جناب صدیق پاک دے قریب آئے جناب سیدنا صدیق اکبر نے بچے میں چکے ہیں تے بوڑیاں تے بٹھا لیا بوڑیاں تے بٹھا لیا مسلمان بھائیو کندیاں تے بٹھا کے فرمائے اے حسن امام حسن فرما حسن میں اپنے باپ کی قسم ہے تیری ساری صورت تیرے نانے ورگی علمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا علمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی
بلند نبی راضی ہون گے رب راضی ہوئے گا حضور دی یاد دی گل ہے عظمت آل نبی بو حسین منی والا من الحسین عظمت آل نبی بو جناب سیدنا صدیق اکبر نے موڑے کے جو کہ فرمائے حسن منو اپنے باپ دی قسم ہے میری ساری صورت نبیان دے سردار ورگی ہے ادھا مانا ہی بنے گا عظمت آل نبی بو میں چاہاں گا جرا حسینی باواز بلند مردے بندے نو معافی ہے جوان منڈا جرا حسینی بڑا زور لاؤ عظمت آل نبی بو عظمت آل نبی یزید ہم دے کے جانا فرمائے کیا نا دنیا دے کتے انہیں خزانہ پہ تیرے ویر نے میری بیعت کا انکار کر دیتا ہے اپنے انجام میں پہنچ گیا ہمیشہ واقع ختم ہو گیا جناب جانا باپ نے فرمایا او دنیا کے کتے میرا ویر ختم نہیں ہویا ختم تو ہو گیا ہے میرے ویر رو حیات زندہ دیکھنا ہوئے او ایک دے تے چڑھ کے میرا ویر قرآن عظمت آل نبی بھول نہ جانا ہمارے حصے میں آیا ہے آل رسول کا ذکر کرنا ارے اسے کرواتے ہیں جو ان کو پسند ہو سنیو اپنے مختان دے ناز کریا کرو تو انہوں حسین نے پسند فرمایا عظمت آل نبی ایک بات کر کے میں شہادت پیش کرنا چاہاں میں چاہنا کہ جب میں میرا تو انہوں مزہ ہوندہ ہے تو انہوں منوں مزہ آ رہے ایک باری سینے دا زور لا کے نوجوان منڈا عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا عظمت آل نبی بھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا مسلمان بھائیو مولا تینوں راضی کرنا ہے 18 سال دا پتر قربان تینوں راضی کرنا ہے حسین دی مخالفت کرنی بڑی سوکھی ہے حسین جمعہ مانے کوئی حسین بننا بڑا اوکھا ہے آل رسول دے ذکر کر دیں جی